پریشانیوں سے نجات کے لیے اسلام نے آپ کو ایک ایسا راستہ، ایسا دروازہ اور ایسا طریقہ بتلایا ہے کہ جس پر دستک دینے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یہ نہ کوئی تعویذ ہے، نہ کوئی وظیفہ ہے، بلکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ایک طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں صلاۃ الحاجات۔ اس میں آپ کو صرف 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر جو ہے اللہ کی حمد 2 رکعت کے بعد آپ کو پڑھنی ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر یہ دعا مانگنی ہے، اور پھر اس دعا کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے بارے میں فرماتے ہیں، جب بھی کسی کو کوئی پریشانی ہو، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، حادثات آفات میں گھرا ہوا ہو، تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نیت کرے، اور اس میں نیت کیا ہوگی کہ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں صلاۃ الحاجات، یہ نیت کر کے وہ 2 رکعت پڑھے، اور پھر جو ہے نا اللہ کی حمد کرے، اللہ کی بڑائی بیان کر دے کہ زمین آسمان کے بنانے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ساری دنیا کے دل آپ کے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے والے آپ ہی ہیں، ہمارے پاس آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں۔ کوئی بھی اللہ کی تعریف کرے، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے، پھر درود شریف پڑھے، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے جو آدھے منٹ کی ہے، 30 سیکنڈ کی، اور وہ خاص کلمات جو پریشانیوں سے نجات کے لیے اس نماز کے بعد آپ کو پڑھنے ہیں، جس کو صلاۃ الحاجات کہتے ہیں، وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیں، اور اس ترجمے کو بھی ہو سکے تو پڑھیں، تاکہ دل کی گہرائیوں سے آپ ایک دعا مانگ رہے ہوں۔ وہ کیا ہے ترجمہ؟ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ بڑے حلیم اور بڑے کریم ہیں، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، عرش عظیم کے مالک ہیں، تمام تعریفیں اے میرے مولا آپ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا اللہ، میں آپ سے ان تمام چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی رحمت کو لازم کرنے والی ہیں، اور جن سے آپ کا مغفرت فرمانا یقینی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے ہر نیکی میں حصہ لینے کا اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ میں آپ سے اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں، آپ میرا کوئی گناہ باقی نہ چھوڑیے جس کو آپ بخش نہ دیں، اور نہ کوئی فکر جسے آپ دور فرما دیں، یعنی اللہ آپ میری تمام فکروں کو دور فرما دیں۔ اور پھر یہ کہا کہ نہ ہی کوئی ضرورت جو باقی چھوڑیے، اے اللہ آپ میری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو ہے اللہ سے مانگنے کا شارٹ کٹ ہے، کوئی وظیفہ نہیں، یہ وہ مستند وظیفہ ہے جس کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ جب بھی تمہیں اور تمہارے امت میں سے کسی کو بھی پریشانی ہو تو وہ اس طرح مجھ سے دعا کرے، میں اس کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا کروں گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے، صلاۃ الحاجات کے ذریعے اللہ سے مانگو، اللہ آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا۔